अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन इकराम और मेरे अज़ीज़ प्यारे दोस्तों, हमने पिछले उन्वान में जो बातें आपके सामने पेश की, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और उन पर रहम करना, ये अल्लाह को कितना पसंद है। और हमारे बुज़ुर्गाने दीन और आबा व अजदाद ने कैसे हमें अमली नमूना पेश किया, कैसे हमें मखलूक पर रहम करके दिखाया, ये बातें हमने पिछली वीडियो में भी की थी और इस वीडियो में भी हम आगे बयान करने वाले हैं। हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनका साया हम गरीबों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। फरमाते हैं कि अपने शेख हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब क़ुद्दुस सिरहू से ये 12 वाक़या सुना कि एक बुज़ुर्ग थे जो बहुत बड़े आलिम, फाजिल, मुहद्दिस और मुफस्सिर थे। सारी उम्र दर्स व तदरीस और वज़ाइफ में, तसनीफ़ में गुज़री और उलूम के दरिया बहा दिए। किताबों, दीन की बातों को किताबों में लिखना हज़रत का शौक़ था। जब उनका इंतकाल हो गया तो ख्वाब में किसी ने उनको देखा तो उनसे पूछा कि हज़रत आपके साथ अल्लाह पाक ने कैसा मामला किया। फरमाया अल्लाह ताला का करम है कि मुझ पर अपना फजल फरमाया, लेकिन मामला बड़ा अजीब हुआ। वो ये कि हमारे जहन में ये था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में दीन की बड़ी खिदमत की है, दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी, वाज़ और तकरीरें की, तालीफ़ात की और तसनीफ़ात की, दीन की तबलीग की। हिसाब व किताब के वक्त खिदमात का ज़िक्र सामने आएगा और उनके खिदमात के नतीजे में अल्लाह ताला अपना फजल व करम फरमाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब अल्लाह ताला के सामने पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें बख्शते हैं, लेकिन मालूम भी है कि किस वजह से बख्श रहे हैं। जहन में ये आया कि हमने दीन की जो खिदमत अंजाम दी थी उनकी बदौलत अल्लाह ताला ने बख्शिश कर दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, हम तुम्हें एक और वजह से बख्शते हैं। वो ये कि एक दिन तुम कुछ लिख रहे थे, उस ज़माने में लकड़ी के कलम होते थे, उस कलम को रोशनाई में डुबोकर यानी इंक में डुबोकर लिखा जाता था। तुमने लिखने के लिए अपना कलम रोशनाई में डुबोया। उस वक्त एक मक्खी उस कलम पर बैठ गई और वो मक्खी कलम की स्याही चूसने लगी। उस मक्खी को देखकर कुछ देर के लिए तुम रुक गए और ये सोचा कि ये मक्खी प्यासी है, इसको रोशनाई पी लेने दो, मैं बाद में लिख लूँगा। तुमने ये उस वक्त कलम को जो रोका था वो खालिसतन मेरी मोहब्बत और मेरी मखलूक की मोहब्बत में इखलास के साथ रोका था। उस वक्त तुम्हारे दिल में कोई और जज्बा नहीं था। जाओ, इस अमल के बदले में आज हमने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बड़ा नाजुक रास्ता है। जब तक अल्लाह ताला की मखलूक के साथ मोहब्बत ना हो, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का दावा सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह तसव्वुफ़ के बारे में फरमाते हैं
کہ لوگوں نے تصوف اس نام کو رکھ لیا کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، مصلی بچھا ہوا ہو، گڈری ہو، درویشانہ لباس پہنا ہوا ہو، ان چیزوں کا نام تصوف اور طریقت نہیں ہے، بلکہ تصوف اور طریقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مخلوق کی خدمت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کر کے دکھاؤ، ان کی خدمت کرو۔ ارے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کوئی چیز بنائی، وہ چیز پتھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پتھر سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس پتھر کے بنانے میں وقت لگایا ہے، میں نے محنت کی ہے، یہ میری دولت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا اور ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے ان کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، لہٰذا اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی مخلوق سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ چکا، ساری مخلوق اس طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے اور دن رات اس میں لگے رہے۔ جب کئی دن گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا تو دوسرا اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اب سب ان برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے بڑی محنت سے اور آپ کے حکم سے ان برتنوں کو بنایا ہے، اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اب ان کو توڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا کہ اتنی محنت سے بنائے اور ان کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے اور میرے حکم سے بنائے، ان برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جا رہا تھا، دل سے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں کسی طرح بچ جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہیں ان برتنوں سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رہے۔ تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنا رہے تھے، باوجود یہ کہ وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنا رہے تھے بلکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہو گئی تھی، تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر تمہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی اگر تمہیں میرے ساتھ محبت کرنا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے
کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے محبت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم نے مجھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم مجھ سے محبت کر سکو اور مجھ سے اس طرح کا تعلق قائم کر سکو۔ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تمہیں مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے دنیا میں اپنی محبت کا مظہر ان بندوں کو بنایا ہے، لہٰذا تم میرے بندوں سے محبت کرو اور میرے بندوں پر رحم کھاؤ اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان سے میری محبت پیدا ہوگی اور مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے بعد جو اس کی باتیں اور بھی باقی ہیں، ہم اس ویڈیو کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہیں، آپ وہاں سے اس بیان کو کنٹینیو سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔